سینیٹر زرکا صاحبہ. جی بہت شکریہ چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بڑی بجٹ تقریریں سنی اور مجھے بہت سی ایڈوائس بھی دی گئی. کسی نے کہا کچھ مت بولنا، کسی نے کہا سچ کم بولنا، کسی نے کہا چپ ہی رہو تو بہتر ہے، رہنے دو. میں نے سوچا کیا کروں، تو میں نے سوچا آدھا سچ بولوں گی آدھا جھوٹ. جس کو کوئی بات بری لگے وہ اس کو جھوٹ سمجھے، جو بات اچھی لگے اس کو آپ سچ سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں پرزور مذمت کرنا چاہتی ہوں 9 مئی کے واقعے کی، کیونکہ ہم سب پاکستانی، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. میرے والدین دونوں مہاجر تھے. اگر آپ جی سینیٹر افنان صاحب بولنے پلیز. دیں گے تو آپ کی بڑی عزت افزائی ہوگی. جی جی آپ جی دیکھیے بہت جی بہت سینیٹر اچھا صاحبہ لگا. پلیز. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سب ہی ایک دوسرے کو عزت دینے والے ہیں. اگر ہمارا رویہ اچھا ہوگا تو دوسروں کو بھی کوئی بہتر تربیت ملے گی، بہتر تہذیب کا ہم ایک روایت قائم کریں. بدتمیزی کرنا تو بہت آسان کام ہے، اور جو لوگ ہر آدمی اپنی تہذیب، اپنی تربیت کے مطابق اپنا بہترین فیس سامنے لے کے آتا ہے. آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہر آدمی، ہر انسان کی، چیئرمین صاحب، ہر انسان کی ایک ریپیوٹیشن ہے which carries farther than what you say. جی کروانی صاحب، سینیٹر صاحب پلیز. وہ اسپیچ کر لی ہیں پلیز. جی 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 بالکل. آپ لوگ جی پلیز. جی جی آپ نے اپنی تقریر کر لی تھی، اب آپ جی بیٹھ جی جائیے. پلیز اپنی بات کہہ رہے رکھیں پلیز. دیکھیے جی، ایک دفعہ کوئی بات کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہر انسان کی یہاں پہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ہر انسان اپنی عزت اپنے ہاتھ میں لے کے چلتا ہے. جی آپ میڈم لوگ سب سے پہلے ایک کوئی روایت قائم کرنے کی کوشش کریں، کوئی بہتر. جی میڈم پلیز. آپ سینیٹر صاحب آپ پلیز اپنی اسپیچ کنٹینیو. کرمانی صاحب پلیز. میں تو اپنی تھینک یو. تقریر تسلی سے کروں گی جی. جتنا جی انہوں جی نے آپ کریں انٹرپٹ پلیز. کرنا ہے یہ کریں. میں 1 گھنٹہ ادھر کھڑی رہوں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی آپ کریں پلیز ان کو سینیٹر صاحبہ. بول لیں جی پلیز بولیں آپ. اور کچھ بولنا ہے وہ بھی بول لیں، آپ کیونکہ اپنی ادھر اسپیچ تو کنٹینیو کریں. نہ کوئی تہذیب ہے. پارلیمنٹ کے جی اپر پلیز ہاؤس میں اپنی آپ ہیں، اسپیچ یہ آپ تہذیب دکھا رہے ہیں. سینیٹر صاحبہ پلیز اپنی اسپیچ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. آئی ٹیک دیٹ ویری نائسلی. بہت شکریہ، بہت جی شکریہ. پلیز. کرمانی صاحب، سینیٹر صاحب تھینک یو سر. جی تھینک یو. جی جی سینیٹر صاحبہ پلیز. جی بات جو میں کر رہی تھی، میں 9 مئی کی بات کر رہی تھی، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے دونوں والدین مہاجر تھے. میرے والد جموں سے آئے، میری والدہ سری نگر سے آئیں 1947 اور 1948 میں. ہمیں پتہ ہے آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے والدین نے کیا قربانیاں دیں. ہم پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی ہی مریں گے. اور جو 9 مئی کو ہوا وہ ایک سیاہ داغ ہے ہم پاکستانیوں کے دل کے اوپر، ہمارے ذہن پہ. اور پاکستان کے جتنے بھی شہید اور پاکستان کی فوج کے جتنے بھی غازی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بھی فوج کا حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ فوج، کسی ملک کی فوج عوام کے بغیر نہیں لڑ سکتی، اور ہم اپنی فوج کا حصہ ہیں. ہم اپنے فوج کے ساتھ لڑنے والے ہیں، اور ہم اپنے فوج کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. یہ سب باتیں کہنے کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کی انویسٹیگیشن اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. پاکستان کا جو خطہ ہے، جس جگہ پہ پاکستان موجود ہے،
ہم اس وقت ایک بہت بڑی گیم کا حصہ ہیں. ریجنل سٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی ہمارے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پاکستان واحد نیوکلیئر اسلامک ملک ہے. پاکستان جس جگہ پہ موجود ہے, اس جگہ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے انٹرنل اور ایکسٹرنل پاورز آر ٹوٹلی ایٹ ایکشن, اور جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. ہم نے دیکھی تھی ایک فالس فلیگ آپریشن عراق وار میں, جب عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے اوپر بڑی تقریریں ہوئی تھیں, وہاں پر جا کے جنگ کر دی گئی تھی, اور اس کے بعد پتہ چلا تھا کہ سب جھوٹ تھا. اسی طرح کیوبن میزائل کرائسس بنائی گئی تھی, اس میں بھی اسی قسم کا کولڈ وار جو یو ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان تھی, اس کو ایک اور رنگ دینے کے لیے. تو سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں. ہم پاکستانی ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, اس کو بچانا, اس کا خیال کرنا ہمارا کام ہے. ہم اس لیے, میں ایک پروفیشنل خاتون بھی ہوں, میں ایک معذور بچے کی ماں بھی ہوں, اور آج میں خواتین کی بھی ریپرزنٹیشن کر رہی ہوں اور میں معذور لوگوں کی بھی ریپرزنٹیشن کر رہی ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک میں صرف اشرافیہ کو جینے کا حق نہیں ہے. اس ملک کے 23 کروڑ عوام جو کہ کیڑے مکوڑوں کی لیول پہ رہتے ہیں اس ملک میں, کیونکہ ان کی کوئی سے نہیں ہے. ایک ان کی چیز ہوتی ہے ووٹ, اس کا بھی ان کو حق نہیں دیا جاتا. آج جو کراچی میں ہوا وہ بھی ایک بہت بڑا دھبا ہے, اور اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کے حوالے سے جو اور دوسری بات میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ایک ماحول ہے ہمارے ملک میں, جس کی وجہ سے مجھے کہا گیا تھا کہ زیادہ سچ نہ بولیے گا, گھر پہ بلیک ڈالا آ جائے گا. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے, اور ہمیں اگر ٹیررائز کیا جائے گا, اگر خواتین کو, اگر بچوں کو, اگر ضلع شاہ جیسے اسپیشل لوگوں کو قتل کیا جائے گا, اور اگر کانسٹیٹیوشن اور آئین کے خلاف ہماری اپنی فورسز, دیکھیے کسی طرح سے بھی ہماری پولیس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کا گھر جا کے توڑے. بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ غیر قانونی ہے. کسی خاتون کے بیڈ روم میں گھسنا یہ غیر قانونی ہے. کسی کے گھر سے چوری کرنا پولیس فورسز کے لیے یہ بھی غیر قانونی ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھانی یہ انسانیت کی آواز ہے. ہم اس حوالے سے جو میں ایک شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں, سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. اور جو لوگ بہت پریشان بھی ہو رہے ہیں اس وقت میری بات سے, میں ان کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کے اوپر بڑی بات ہوئی آج, بڑی پھر اپنی لیول کا اظہار کیا ہمارے بھائی تنگی صاحب نے. میں ان کو بھی ویلکم کہتی ہوں اور ان کو بھی سلام کرتی ہوں. دیکھیے ہم سب عزت دار لوگ ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں, اپنے آپ کو خود بھی عزت دار سمجھیں گے تو ہم کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کو, ہمارے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے, جو پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے فرمایا کہ بارہا فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہودی ہیں, یہودی ایجنٹ ہیں. چلیں, اور لیکن پی ڈی ایم والے اپنی بات کو کم از کم کسی کو کوٹ نہ مطابقت تو کر کریں. لیں. جی آپ اس بات کو ایکسپنج کریں, کسی کو کوٹ نہ کریں پلیز. اچھا میں تو بڑی عزت سے بات کر رہی ہوں سر. کر دیا جی, کر دیا میں نے کر دیا بڑی جی. احترام سے بات کر رہی ہوں. جی کر دیا میں نے. لیکن جو سن لیں, کوئی بات نہیں. جی آپ جاری رکھیں پلیز سینیٹر صاحبہ. سن لیں, کوئی بات نہیں سر, ہم بھی بڑی باتیں آپ سنتے کوٹ ہیں. نہ کریں کسی کو پلیز. سر ایک اور ان کے ہمارے بڑے آنریبل پی ایم صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جنرل گوبل سے انہوں نے مطابقت کی عمران خان صاحب کی. سر عمران خان صاحب کا اتنا نام لیا گیا ہے تو ہم اتنا بھی نہ بولیں تو یہ تو بات نہیں بنتی نا. سر اب ان کو یہی نہیں پتا کہ کس کے ساتھ ملانا ہے. پارٹی کا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہودی ہیں, دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ جرمن نازی ہیں, تو کم از کم کہانی تو ایک کر لیں. سر 160 کیسز عمران خان صاحب پہ بنائے, لیکن وہ قرآن شریف کا ایک آیت ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ابھی جو لیٹسٹ کیس انہوں نے بنایا ہے عظمیٰ خان صاحبہ, ان کی جو بہن ہے چھوٹی, اور عمران خان صاحب پہ,
اس کیس میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, اس کیس کی جو ڈیٹ لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے 30 فروری کو یہ ہوا. اب آپ مجھے بتا دیجئے 30 فروری کبھی ہوئی ہے؟ تو یہ جھوٹے کیسز, جھوٹے ایف آئی آر اور یہ جھوٹ کی جو اتنے بڑے پلندے ہیں, 160 کیسز میں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملنا کیونکہ سب جھوٹ ہے. سو یہ اس کے آگے کیا بول سکتے ہیں؟ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. اچھا جی بجٹ پہ آئیں سر, پلیز. میں اب بجٹ کے اوپر بجٹ بات پہ آئیں کرتی ہوں, پلیز. بجٹ پہ بات کرتی ہوں. ڈار صاحب کو بھی سلام. جی بجٹ پہ بولیں پلیز. سر ڈار صاحب کو بھی سلام. ڈار صاحب کا رپورٹ کارڈ ہے جس میں کہ میں اب یہ نہیں کہوں گی, لیکن میرے بچوں نے کہا کہ یہ تو ڈار ڈیزاسٹر ہے. میں نے ان کو کہا نہیں, ڈار صاحب کو بھی سلام, کیونکہ ڈار صاحب وہ ہیں جنہوں نے 1998 میں آئے تھے تو انہوں نے ڈیبٹ ری اسٹرکچرنگ کی تھی, انہوں نے لوگوں کے پیسے بینکوں میں سے فریز کیے تھے. اس کے بعد 2008 میں جب یہ آئے تو 40% ڈی ویلیویشن کی انہوں نے کرنسی کی, اور اب انہوں نے آئی ایم ایف کو بھگا دیا. آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کی جو پاکستان کی ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جس طرح سے یہ, ہم نے بجٹ کو کہا تھا کہ کرٹیکل فیکٹر آپ اس میں رکھیں کہ آپ ٹیکس بیس بڑھائیں. انہوں نے ان کو خاص طور پہ کہا تھا کہ عوام کے لیے, غریب لوگوں کے لیے کچھ کریں. انہوں نے کہا تھا ولنریبل بسپ ریسیپینٹس اور ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کے اوپر فوکس کریں, لیکن ڈار صاحب یہ سب کچھ نہیں کر سکے اور آئی ایم ایف کو کبھی ٹھنڈا کبھی گرم کر کے انہوں نے بھگا دیا. آج کی سب سے زیادہ ابھی جو آنریبل رضا ربانی صاحب نے فرمایا, تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں. اور وقت کے خیال سے میں بہت سی باتیں ہیں, میں صرف دو ہی باتیں, کیونکہ باقی سب باتیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں. ان کے اپنے ہی ہیں حفیظ پاشا صاحب, بہت بڑے اکانومسٹ ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے, اس نے 80 لاکھ لوگوں کی نوکریاں لے لی ہیں, 80 لاکھ لوگوں کی, اور 10 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے لے گئے ہیں. یہ حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں سر, میں نہیں کہہ رہی. اسد علی شاہ صاحب ہیں جو قائم علی شاہ صاحب کے بیٹے ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کہا ہے یہ ایک ورتھ لیس, انہوں نے ٹویٹ کیا یہ ورتھ لیس بجٹ ہے, اس میں پیسے کی قدر و قیمت ختم ہو چکی ہے, انفلیشن 30% ہے اور مفلوج معیشت ہے. اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ انہی کے لوگوں نے کہا ہے. اچھا, اور سر دوسری بات یہ کہ یہ ایک شکاری بجٹ ہے, پریڈیٹری بجٹ ہے, جس میں کہ قربانی کا بکرا عوام کو بنایا گیا ہے. اب یہ بجٹ کے جو کاغذ جن کو کالا کیا جاتا ہے, اور اس میں دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں کہ پیسے ہیں نہیں, جیب میں روپیہ ہے نہیں, آپ نے 50% بجٹ صرف سود آپ دے رہے ہیں, آپ اپنا قرضہ واپس نہیں کر رہے, اور باقی کا 50% آپ نے پھر لونز لے کے دینا ہے. اس اپنی معیشت کی بدحالی میں, پیسے نہ ہونے کی حالت میں 80 ارب روپیہ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے سواب دیدی فنڈ میں رکھا ہے, ماشاءاللہ, اور 90 ارب روپیہ ایس ڈی جیز کی مد میں دیا گیا ہے ایم این ایز کو. اور اگر بہت سارے ایم این ایز کو میں پوچھ لوں کہ ایس ڈی جیز کیا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, اور اگر میں ان سے پوچھ لوں کہ 17 بتا دیں کون کون سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, تو میں 100 نمبر دے دوں گی اگر مجھے 5 بھی وہ بتا دیں گے. تو ماشاءاللہ, مال مفت دل بے رحم. اب میں تھوڑا سا آپ کو اس طرف لے جاتی ہوں کہ ہمارے, کنکلوڈ کریں سر میں کنکلوڈ کر رہی ہوں, آپ کو تجاویز دیتی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. یہ جو لیکن اس سے پہلے سر میرے بچوں نے 2 شعر مجھے پڑھ کے کہے تھے کہ یہ سنا دینا بجٹ کے بارے میں. شعر آخر میں پڑھ دے, تجاویز پہلے بتائیں. اچھا سر, تجاویز تو دے رہی ہوں سر. کیا عجب آیا ہے اس سال کا بجٹ, مرغی کا جو بجٹ ہے وہی دال کا بجٹ. اور بجٹ کی جس طرح تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں تو خسارے پر خسارے کا بجٹ تیار ہوتا ہے, معیشت کی ترقی کا مگر صرف پرچار ہوتا ہے, یعنی باتیں. اچھا سر, اب تجاویز پہ آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے میں ہمیشہ بجٹ دیکھتی ہوں, زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی پہلے, اب تھوڑی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. تو کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے نا, یہ جو 200 کتابیں
पैसे ज़ाया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक पूरा हमने पलंदा रखा हुआ है, कागज़ छपवाते हैं जिसको कोई पढ़ता नहीं है, जिसमें कुछ सच नहीं होता। असल में हमारी हुकूमत पाकिस्तान का जो ब्लैक इकॉनमी है, असल इकॉनमी इस मुल्क की ब्लैक इकॉनमी है। ये जो बजट पेश किया जाता है ये सिर्फ एक आई वॉश है, ये सिर्फ कागज़ों को काला करने और धंधा चलाने के लिए। असल धंधा हमारा ब्लैक इकॉनमी है, जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक कहता है कि 34% ब्लैक इकॉनमी है, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहती है कि 90% ब्लैक इकॉनमी है। और वो ब्लैक इकॉनमी क्या है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। जी तजावीज़ दे दें आखिरी सर, एक मैं मिनट में, उसी में आखिरी बता एक मिनट में डॉक्टर साहबा प्लीज। सर ब्लैक इकॉनमी सुन ले, क्योंकि तजावीज़ का यही रिलेशन है कि ब्लैक इकॉनमी को समझेंगे, जी, उसको please। आप लेके आएंगे। ब्लैक इकॉनमी क्या होती है? ब्लैक इकॉनमी वो आपकी इकॉनमी है जिसको आप टैक्स नहीं करते, क्योंकि आपकी सारी जो इनकम है वो टैक्सेशन से आती है, लेकिन आपकी 2/3 ऑफ योर इकॉनमी इज ब्लैक। और ये कहाँ है? ये वो आप अगर किताबों में पढ़ें तो वो लिखते हैं जी ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, या वो लोग हैं जो रेडी लगाते हैं, जो टैक्स नहीं देते। लेकिन ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान का हर गरीब आदमी दूध पे, फ़ोन पे और हर अशियाए खुर्दो नोश पे टैक्स देता है। जहाँ दाल 400 रुपये किलो हो, जहाँ आटा 200 रुपये किलो हो, जहाँ घी 700 रुपये किलो हो, जहाँ उसको रहने के लिए, हवा सांस लेने के लिए भी उसको टैक्स देना हो, वो गरीब आदमी टैक्स दे रहा है। ब्लैक इकॉनमी कहाँ है? ब्लैक इकॉनमी वहाँ है जहाँ अमीर लोग हैं। ब्लैक इकॉनमी वहाँ है जहाँ इस मुल्क का सबसे बड़ा धंधा स्मगलिंग है। वो स्मगलिंग किस चीज़ की है? वो स्मगलिंग तेल की है। आप मुझे बताएं, ईरान हमारे साथ है, ईरान से हम स्मगलिंग से तो तेल ले आते हैं टैक्स दिए बगैर, तो पाकिस्तान क्यों नहीं वहाँ से तेल ले सकता? क्यों नहीं हम ईरान से तेल ले सकते? क्यों हमारा 36% इंपोर्ट बिल जिस पे डॉलर लगते हैं, 36% तेल की इंपोर्ट पे लगता है, तो हम क्यों नहीं तेल मंगाते? क्यों नहीं हम उस पर टैक्स लेते? क्यों नहीं? दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा एक इशू है वो है अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, यानी पाकिस्तान से जितनी आपकी अफ़गानिस्तान की ट्रेड आती है उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होती, वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जाती है और फिर वो वापस पाकिस्तान में आ जाती है, और उसी के ऊपर से फिर हमारा धंधा भी चलता है। तो ये जो ट्रांजिट ट्रेड की मद में जो स्मगलिंग होती है, इसको अंदर लेके आना होगा टैक्स, आपको टैक्स नेट में। और ऐसा मुल्क जो कि जब से मैं पैदा हुई हूँ गूनागूं हालात में है, तो आप मुझे बताएं, इस वक्त हमारा 66% आबादी का कुछ इलाकों में और कुछ इलाकों में 77% 30 साल की उम्र से कम है। आप मुझे बताएं, जो नौजवान ऐसे माहौल में रहता हो, वो नौजवान क्या ज़हनी तौर पे नॉर्मल होगा? और यही वजह है कि पाकिस्तान में मंशियात और शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हम जिक्र करें या ना करें। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया में 35वां मुल्क है जहाँ पर शराब बिकती है। तो जब बिकती भी है और लोग इस्तेमाल भी करते हैं, और नशा आवर अशिया तो यहाँ पर बॉर्डर के दोनों तरफ चल रही होती हैं। मैंने ANF के साथ भी काम किया है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स के साथ भी काम किया है, तो समझ मुझे ये आई है कि पाकिस्तान में नशा आवर अशिया के ऊपर टैक्स ज़रूर लगना चाहिए और हुकूमत की मद में वो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारोबार है। इसके अलावा सर सुनिए, इसके अलावा हमने अपनी, सर ये बड़े इंपॉर्टेंट गुजारिशात हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट तजावीज़ हैं। सर हमने पिछली हुकूमत में 43 मिलियन टैक्स पेयर्स आइडेंटिफाई किए थे। 43 मिलियन टैक्स पेयर्स हमने चेयरमैन साहब आप थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें। जी 20 मिनट हो गए, मैं तो वक्त सर दिया ये आपको। चुप कराए ना सर इनको। आप बोलें, अपनी स्पीच करें प्लीज। ऐसे तो नहीं, काम जी, की बात कर रही हूँ तो। जी प्लीज बोलें। 43 मिलियन टैक्स पेयर्स हमने कहा था इनको। सेनेटर साहब प्लीज, सेनेटर साहब उनको ख़त्म करें देना आप प्लीज। सर बड़ी मेहरबानी।
हम नादरा ने और FBR ने मिल के 43 मिलियन टैक्स पेयर्स आइडेंटिफाई किए थे। वो लोग जो बड़ी गाड़ियां लेते हैं, वो लोग जिनके बड़े बिजली के बिल हैं, वो लोग जो क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और वो नहीं हम वो क्यों नहीं लेके आते उनको टैक्स नेट में? क्यों नहीं उनको टैक्स नेट में लेके आते ताकि आपके पास पैसे आएं? लेकिन मसला क्या है? मसला भी बताती हूँ। आपके पास इस वक्त क्या चल रहा है? इस वक्त मैं बताती हूँ मुल्क के असली हीरो कौन कौन से, जिनको हमें, ये भी एक तजवीज़ है कि असली हीरोज़ को हमें आइडेंटिफाई करके उनको सलाम उनको भी करनी चाहिए। मैं सबको, सबसे पहले उनमें मलिक रियाज साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, साबिर मिठू साहब हैं, और अब एक नए उसमें एंट्री दाखिल हुई है मलिक बूस्तान साहब की, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सारा कर्जा मैं डॉलरों में आपको दे देता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो सर ये क्या कर रहे हैं स्टेट बैंक? बंद करें इसको। ये मलिक बूस्तान और जो इस तरह के लोग हैं, असल धंधा इस मुल्क का ये लोग चलाते हैं। सर इन लोगों को लेके आए, इनको प्रेसिडेंट बनाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, मलिक रियाज को बनाए प्राइम मिनिस्टर। सर ये लोग हैं असली। सर ये इधर बाकी जो खिलवाड़ है इससे कुछ नहीं बनने वाला। सर ये मेरी बड़ी सीरियस तजवीज़ है। सर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का नाम भी बदलना चाहिए। अब पाकिस्तान का नाम प्लॉटिस्तान रख देना चाहिए, क्योंकि इधर कारोबार तो हमने बंद कर दिया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बंद, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बंद। हम किसी किस्म की, हमने अब इस बजट में कहा है कि आप पैसे बाहर से लाएं और आप प्लॉट खरीदें। अच्छा सर ये भी दुनिया का वाहिद मुल्क है हमारा जहां DC वैल्यू, यानी जो डिप्टी कमिश्नर किसी ज़मीन की वैल्यू लगाता है वो कुछ और है और असली वैल्यू कुछ और है। मसला ये है कि सारा डिज़ाइन इस तरह किया गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत को कि ये कभी भी अपने पाँव पे ना खड़ा हो। पाकिस्तान की हुकूमत गरीब रहे, वेंटिलेटर पे रहे, बेगर रहे, और पाकिस्तान के चंद चीदा अमीर लोग और उसमें बढ़ते जाते हैं, कोई शादी की वजह से, कोई इदारों की वजह से। थैंक यू जी, बस नहीं, थैंक यू जी, सर वो तो सुन 22 मिनट हो गए। नहीं सर कोई बात नहीं सर, आखिरी तकरीर है। थैंक यू जी। वैसे ही सर मुझे इतनी इज्जत मिलती है। और आखिरी वो शेर पढ़ लें अपना वाला नहीं जी, सर, खत्म है। शेर कहाँ सर, ये तो मैंने बड़े दिनों से मैंने नज़म लिख के रखी हुई थी, बोलने का मौका नहीं आया सर। आखिरी 1 मिनट है सेनेटर साहिबा, प्लीज सर पढ़ रही हूँ। आखिरी 1 मिनट प्लीज सर 1 मिनट, ओके प्लीज सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। उससे पहले तमहीद ये है कि 25 की रोटी और 35 का नान, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। और सर इस पुराने पाकिस्तान में रिलीफ टू चोर और तकलीफ टू अवाम। अब सर अब नज़म की तरफ आती हूँ। किसे गिराने में तुम लगे हो, किसे हराने में तुम लगे हो, शिकस्त तुमको है, तुम ही पिट रहे हो, हिसाब तुम ही दोगे, हिसाब हम ही लेंगे। आइन को तुम तोड़ते हो, कानून को तुम रोनते हो, अवाम को तुम रोलते हो। जिल्ले शाह को मारा है तुमने, बेगुनाहों को उठाया है तुमने। वो मालो ज़र जिसके पीछे लगे हो, मुहाफिज तुम्हारी कब्र के होंगे। किसे गिराने में तुम लगे हो, किसे हराने में तुम लगे हो। जी सर आखिरी खत्म करने दें प्लीज। वो है रोशन एक इस्तारा, वो है ख्वाब दिखाने वाला। फिर जरा आईने में भी देखो, अपने दिलों की स्याही को जांचो। शिकस्त तुमको है, तुम ही पिट रहे हो, हिसाब तुम ही दोगे, हिसाब हम ही लेंगे। बहुत शुक्रिया सर।